الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ معزز و محترم عاشقان رسول محبین مصطفیٰ کریم، اللہ پاک کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند آیات بینات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کی روشنی میں چند چیزیں پیش کر کے گفتگو سمیٹوں گا۔ اس سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار، اور جس ہستی کا یہ کلام ہے انہیں کہا جاتا ہے سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی۔ آپ کے جو ہزاروں اشعار موجود ہیں، ہدایت بخشش آپ کا جو دیوان ہے، نعتیہ دیوان، اس میں تو کلام اعلیٰ حضرت سارے کا سارا ہی اعلیٰ ہے، مگر اس میں صوفیاء کے ہاں جو مقام و مرتبہ اس کلام کو حاصل ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ حضور کی نعت میں یہ بہت عمدہ کلام کہا گیا ہے، مل کے پڑھتے ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یعنی حضور جو آپ سے مانگنے والا ہے، جس نے بھی آپ سے مانگا تو وہ نہیں سنے گا۔ کبھی آپ نے کسی کو لا نہیں کہا کہ نہیں بھئی یہ چیز نہیں مل سکتی، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، حضور آپ قطرہ عطا کریں تو ایسے لگتا ہے جیسے سمندر چل رہے ہیں۔ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، یعنی دنیا میں جتنے دریا ہیں پیاسے خود چل کے دریا پہ جاتے ہیں،
لیکن حضور آپ کا دریا وہ ہے جو خود پیاسوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر سیراب کرتا ہے۔ آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ اور کیا خوب شعر ہے کہ اغنیا پلتے ہیں در سے، وہ ہے باڑا تیرا۔ سخیوں کو بھی سخاوت جس در سے ملتی ہے، اغنیا پلتے ہیں در سے، وہ ہے باڑا تیرا۔ اور اصفیاء چلتے ہیں سر سے، وہ ہے رستہ تیرا۔ اصفیاء چلتے ہیں، صوفیاء، اولیاء، اصفیاء پاک، وہ جس رستے پہ سر کے بل چلتے ہیں، پاؤں کے بل نہیں، سر کے بل ادب سے جھک کے، وہ آپ کا رستہ ہے۔ اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ حضور فرش والوں کو کیا پتا آپ کی شان کیا ہے، انہیں کیا خبر۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ عرش پہ بھی جس کا جھنڈا لہرا رہا ہے یا رسول اللہ، وہ آپ کی ذات ببرکات ہے۔ خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ میں تو آپ کو حضور مالک ہی کہوں گا، کیونکہ تم مالک کے محبوب جو ہو، مالک کے محبوب۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ نہیں یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا۔ محبوب اور محب میں کبھی یہ ہوتا ہی نہیں کہ یہ میرا ہے یہ تیرا ہے، کیونکہ جو سچا محب ہوتا ہے وہ کہتا ہے جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہے۔ واہ! اور ایک اور بڑا خوبصورت شعر ہے، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف۔ چور ہمیشہ ڈرتا ہے حاکم وقت سے کہ مجھے سزا دے گا، مگر ادھر الٹ ہے، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف۔ تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ اور پھر حضور کی رحمت کی طرف دیکھتے ہوئے کیا کمال شعر کہا، ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی۔ حضور میں کیا اور میرے گناہوں کی کیا مجال، کیا حقیقت ہے میرے گناہوں کی آپ کی رحمت کے سامنے۔ میرے عیسیاں، میرے گناہ اگرچہ بڑے ہیں، ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی۔ مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ مجھ سے کروڑوں ہوں تو حضور آپ کا اشارہ ہی کافی ہے پار لگانے کے لیے۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے
غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھاں اور تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ معزز و محترم عاشقان رسول، محبین مصطفیٰ کریم، اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ یہاں اللہ کریم نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ تم اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو نارا دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ اس میں ہر شخص کو حکم ہے کہ اس کے زیر کفالت جو لوگ ہیں وہ ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کرے۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو اللہ کے خوف سے ڈرائیے، اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات کا ڈر ان کے دل میں پیدا کیجئے اور انہیں نیکی کی طرف لے کے آئیے۔ تو جو قریبی ہیں ان کو واعظ و تلقین کرنا اور ان کو نیکی کی طرف لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ دوسری آیت مبارکہ ہے۔ ایک تیسری آیت مبارکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دو، وَأْمُرْ حکم دو، اہلک اپنے اہل خانہ کو، بالصلاۃ نماز کا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، خود بھی اس پہ عمل کرو، اپنے گھر والوں کو بھی اس پر ڈٹ کر کوشش کرو کہ وہ بھی نمازی بنے، وہ بھی نیک بنے، متقی بنے۔ آج کل جہاں اور بہت سارے فتنے ہیں، ایک فتنہ یہ بھی پھیل چکا ہے کہ مجھے دوسرے سے کیا غرض، اور خاص طور پہ یورپ کے اندر تو یہ فتنہ زیادہ پھیل چکا کہ لوگ کہتے ہیں کہ none of my business، یہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، یہ بچے ہیں، یہ اپنی زندگی آپ گزاریں جیسے جس کا دل کرتا ہے، بیوی ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میرا گھر بار ہے، میرا بھائی ہے، بہن ہے، رشتہ دار ہے، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں، جس نے جو کرنا ہے کرے، ہمیں کسی کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، ہم نے جو کرتا ہے کرے۔ نہیں، اسلام کا یہ تصور نہیں ہے، یہ یورپ کا تصور تو ہو سکتا ہے، اسلام کا یہ تصور نہیں ہے۔ اسلام کا تصور کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر شخص سے اس کے زیر کفالت لوگوں کے بارے میں قیامت والے دن سوال ہوگا۔
ہم یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکتے کہ یا اللہ میں نے تو نماز پڑھی تھی، میری بیوی نے نہیں پڑھی، میرے بچوں نے نہیں پڑھی، وہ اس طرف نہیں آئے. نہیں، یہ ہم پہ فرض ہے، یہ ہم پہ لازم ہے. اگر کھانے میں نمک کچھ زیادہ ہو تو اس پہ ہم چیخ چلا کر احتجاج کرتے ہیں مرضی کے مطابق. اگر کوئی چیز نہ میسر ہو تو گھروں میں ایک طوفان کھڑا کر دیتے ہیں. مگر وہ جو دین تھا وہ گھروں میں لٹتا رہا، اور خلاف شرع کام گھروں میں ہوتے رہے، اور فحاشی اور عریانی پروان چڑھتی رہی. اور ہم کہتے رہے نہیں جی میرا تو یہ اس کا پرسنل میٹر ہے، یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. نہیں، یہ قیامت والے دن یہ پھندا آپ کے گلے میں ہوگا. وہاں آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا کہ تیرے جو طبیعت کے ذاتی معاملے تھے وہاں تو بڑا ایکشن لیتا تھا، اور جب دین کی بات آتی تھی تو کہتا تھا یہ میرا میٹر ہی نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ ہر ایک کا پرسنل کیس ہے. تو ہم پہ یہ لازم ہے کہ اپنی چار دیواری کے اندر، اپنی ذات کے اوپر، اپنے بچوں پر، اپنے جہاں تک رب نے آپ کو طاقت دی ہے، اور جو لوگ آپ کے زیر کفالت ہیں، اگر آپ کے 50 شاگرد ہیں تو ان شاگردوں کے اوپر دین کا نفاذ یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سے کوئی بڑا منصب دیا ہے تو آپ کے زیر سایہ، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی پلازا دیا ہے تو وہاں پہ جو لوگ ہیں، جو آپ کے زیر سایہ لوگ زیر کفالت ہیں، تو آپ حد الامکان کوشش کریں کہ ان کو نیکی کی طرف لانے کی، ان کو دین کی طرف لانے کی، ان کو اسلام کی طرف لانے کی. اور سب سے پہلے کس پہ ہے؟ اپنی ذات پہ، اور پھر اپنے بچوں پر. یہ سب سے پہلا سوال ہوگا کہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی. یہ بنیاد ہے. اپنے اہل خانہ اور اپنے بچوں کو موٹیویٹ کر کے، کوشش کر کے اس طرف لے کے آئیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا علموا اولادکم، اپنے بچوں کو سکھاؤ. کیا سکھاؤ؟ فرمایا بالخیر، بھلائی کی چیزیں سکھاؤ، نیکی کی چیزیں سکھاؤ. وَأَدِّبُوهُمْ، اور انہیں با ادب بناؤ، انہیں ادب سکھاؤ. اب بچوں کو ادب کس نے سکھانا ہے؟ بھئی یہ باپ کی ذمہ داری ہے، یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ تم نے ادب دوسرے کا کرنا کیسے ہے. ماں کا ادب، باپ کا ادب، دادا جی کا ادب، دادی جان کا ادب، نانی کا ادب، ماموں کا ادب، رشتوں کا احترام. رشتوں کا احترام سب سے پہلے بچوں کو خود آپ نے سکھانا ہے. آپ کہیں کہ یہ کوئی یونیورسٹی سکھائے گی یا بچے جو ہیں وہ جب میچور ہو جائیں گے تو خود سیکھ لیں گے، یہی تو قیامت والے دن آپ سے پوچھ گچھ ہوگی. تو سب سے پہلی جو تربیت گاہ ہے وہ ماں کی گود ہے اور باپ ہے. سب سے پہلے بچے کی ذمہ داری ان دونوں پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خیر کی چیزیں، اور دوسری چیز کون سی چیز معاشرے میں بہتر ہے اور کون سی نقصان دہ ہے، یہ بھی آپ نے سکھانی ہے. ماں پہ تو ڈبل ذمہ داری ہوتی ہے. بچیاں اگر بچپن میں دوپٹہ نہیں اوڑھتی، چھوٹے کپڑے پہننا شروع کر دیتی ہیں، ماں پہ یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی کیئر کرے اور اسے بتائے، طریقے سے سکھائے، سلیقے سے کہ بیٹی ہم مسلمان ہیں. سب سے پہلے بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کریں، اسے اللہ کہنا سکھائیں. باتوں باتوں میں اس کو بتائیں کہ بیٹا یہ سورج کس نے بنایا، یہ چاند کس نے بنایا، یہ رات کون بناتا ہے، یہ دن کون چڑھاتا ہے. یہ چیزیں تاکہ بچے کے دل میں شروع سے عقیدہ توحید مضبوط ہو کہ میرا رب اور ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات ہے. پھر اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جو نصاب ہے بچے کا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، تو 3 چیزیں بچے کے گھٹی میں ڈال دیں. حب نبیکم، پہلی چیز نبی پاک کی محبت. تو بچوں کو نبی پاک کی محبت مختلف اسپیکٹ سے سکھائیں. بچوں کو بتائیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ داہنے ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے،
آپ پانی پیتے تھے تو داہنے ہاتھ سے، اور حضور کی محبت پیدا کریں کہ بیٹا نبی پاک کی ذات و برکات پہ درود و سلام پڑھیں، حضور کی ذات سے محبت کریں، گنبد خضرا کی تصویر دکھائیں، مدینہ طیبہ کا شوق پیدا کریں کہ بیٹا جب آپ بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اور ہم مدینہ طیبہ حضور کی بارگاہ اقدس میں جائیں گے، خانہ کعبہ شریف کی تصویر، خانہ کعبہ شریف اس کے تصور میں۔ یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں تاکہ شروع سے ہمارے بچوں کا قبلہ درست ہو، ان کا ذہن جو ہے وہ، دیکھیں بچے بالکل کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، صاف کاغذ، اس کاغذ پہ جو آپ نقش کر دیں گے وہی پختہ ہو جائے گا۔ اور اب ہم نے اپنے بچوں کے ذہنوں پر نقش کرنے کے لیے خود محنت چھوڑ کر یہ ساری محنت موبائل کے حوالے کر دی، اور وہاں پر اب آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جو دنیا کی اقوام ہیں وہ ہم سے آگے نکل کر انہوں نے بچوں کی چھوٹے چھوٹے وہ کلپ بنا لیے، ویڈیوز بنا لی، کارٹون بنا لیے، اور اس طرح کی وہ کارٹون کی سیریز ہیں جن کے اندر وہ اپنا گندا عقیدہ وہ بچے کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ باتیں کرتے ہوئے وہ ہندوؤں کا نام لیتے ہیں، ہندوؤں کے بھگوان کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ تو پوچھتے ہیں کہ یہ بچے کو کیا ہوا ہے، یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ تو ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس دن پتا چلا کہ میرے بچے جو ہیں وہ کدھر چلے گئے جب میں نے بیٹی کی شادی کی تو وہ چھوٹی بیٹی جو ہے وہ کہنے لگی کہ ابو وہ شادی پوری تو ہوئی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بیٹی شادی تو ہو گئی ہے، نکاح ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ وہ 7 چکر تو لگائے نہیں، چونکہ اس نے ویڈیو میں وہ جو سیریل چلتی ہے تو ہندوؤں کے ہاں بنی ہوئی ویڈیوز کلپ جو ہیں تو وہ دیکھے تھے، اور ان کے اندر ہندوؤں کی شادی اس طرح ہوتی ہے، تو بچے نے جو دیکھا وہی ہے، اس نے اپنا عقیدہ سمجھ لیا۔ اب جو اس کے ذہن پہ جم چکا ہے اب اس کو اکھاڑنا بہت مشکل ہے۔ اب جو عقیدہ اس نے اپنا لیا ہے اب آپ جتنی مرضی محنت کریں۔ یورپ سے ایک شخص میرے پاس آیا، وہ یہاں ہمارے چھونا والا کا رہنے والا تھا، اس کا بچہ جو ہے وہ گمراہ ہو گیا، وہ الحاد طبقہ اور ان کے ہتھے چڑھ گیا۔ اب وہ جو بات کی جاتی تھی تو وہ کہتا تھا کون سا خدا، کون سا اللہ، کون سا دین، کون سا مذہب۔ یہ تو چونکہ اس نے اس کی جو جب بنیاد بن رہی تھی تو اس کی پڑھائی پہ اس نے توجہ دی نہیں، اور ہم انگریزی پر، میتھ پر، ان سبجیکٹ پہ تو ہم ٹیوٹر بھی رکھتے ہیں، محنت بھی بڑی کرواتے ہیں، مگر دین کو ہم نے بالکل عضو معطل سمجھ کے چھوڑ دیا، اس پہ ہم کوشش نہیں کرتے۔ اور وہی جو خطرناک بات ہے کہ آج کی سب سے بڑی استاد ہماری یہ سکرین ہے، موبائل سکرین اور کمپیوٹر سکرین اور ٹی وی سکرین، اس پہ جو چیزیں چل رہی ہیں وہی قوم اختیار کرتی جا رہی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ بہت سارے اچھے گھرانوں میں بھی اب طوفان آ رہے ہیں، تباہی و بربادی، وہ جن کے بارے میں ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے، پتہ چلتا ہے کہ ان کے گھر میں بھی یہ فتنہ پیدا ہو چکا ہے، یہ گناہ وہاں بھی چل رہا ہے۔ ایک آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، بچوں کو وقت سے پہلے گناہ اور نیکی کی تمیز سکھا دے کہ یہ گناہ ہے، یہ بیٹا نیکی ہے، یہ رستہ جنت کا ہے، یہ رستہ دوزخ کا ہے، دونوں چیزیں بتا دیں، ورنہ پھر آپ کو موقع ہی نہیں ملے گا۔ گناہ کا ٹریک کیا ہے؟ یہ جھوٹ بولنا، یہ چوری کرنا، یہ ڈکیتی کرنا، یہ منشیات، یہ فحاشی، یہ عریانی، یہ اپنے وجود کو ننگا کرنا۔ ابھی آپ دیکھیں یہ ایک بیماری شروع ہو گئی پیسے چھاپنے کی۔ ہم نے بچوں کے دل میں یہ نہیں ڈالا کہ بیٹا اللہ کی ذات پہ توکل کریں، اللہ کی ذات سے محبت کریں اور رزق حلال کی طرف آئیں، حرام کی طرف نہیں جانا۔ حلال ہے تھوڑا ہے خیر بہت ہے، حرام ہے زیادہ ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کا نقصان ہوگا، یہ چیز نہیں سکھائی۔ اور اب ہماری نیو جنریشن جو ہے وہ چل پڑی ہے کہ جتنا گند ہم فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ اور اس طرح
جو ہمارے ٹک ٹاک پہ جتنا چڑھائیں گے اتنے پیسے آئیں گے، یوٹیوب پہ جتنی گندی ویڈیو چڑھائیں گے اتنے پیسے آئیں گے. تو پیسوں کے چکر میں، کمائی کے چکر میں ہمارا نوجوان طبقہ وہ گندے سے گندا کام کرنے پہ تلا ہوا ہے. آپ حیران ہوں گے، آپ کہیں گے نہیں جی آپ یہ بات کر رہے ہیں، یہ آپ لاہور کی بات کر رہے ہیں، اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں، یورپ کی بات کر رہے ہیں. نہیں، میں ادھر ہارون آباد کی بات کر رہا ہوں. میں گلی کوچے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ آگ ہر گھر تک پہنچ چکی ہے اور گھروں میں یہ آگ لگ چکی ہے. یہ جو موبائل والی آگ ہے یہ ہر گھر میں اب بھڑکنی شروع ہو گئی ہے اور اس نے تباہی و بربادی شروع کر دی ہے گھروں کی. اس کو کنٹرول ابھی شاید آپ کر سکیں، ورنہ اس کے بعد آگے ممکن نہیں ہے. بچیوں کے ہاتھوں میں جب یہ موبائل چلے گئے، ٹک ٹاک انہوں نے بنانی شروع کر دی، اور جب ان کو پتہ چلا کہ یہ ہم اس جسم کے ننگے حصے کی ویڈیو بھیجیں گے تو اس کے اتنے ہمارے جناب وہ ویورز بڑھ جائیں گے اور اتنا مال آئے گا، قوم اس کے پیچھے لگ. شرم و حیا ہم نے سکھائی نہیں، بدن کو ڈھانپنے کی فضیلت ہم نے بتائی نہیں، غیرت دینی جو ہے وہ پیدا نہیں کی. ماں باپ اس بات میں خوش ہیں ہماری بچی کو موبائل چلانا آ گیا. ایک بات سنیں، کل کو رشتے کرنے ہیں، تعلقات بنانے ہیں، بچوں کے ذہن شروع سے بنائیں اس بات پہ کہ ہم نے حلال کی طرف جانا ہے، حرام کی طرف نہیں جانا، نیکی کی طرف جانا ہے، برائی کی طرف نہیں جانا. ہم نے خاندانی نظام کو نہیں ٹوٹنے دینا. خاندان میں یہ چیز دیکھنی ہے کہ نیک لوگ کون ہیں، پاکیزہ لوگ کون ہیں، گندے کردار کے لوگوں کے قریب نہیں جانا. اس کی میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا، ایاکم وخدرا الدمن، ایاکم وخدرا الدمن. حضور نے فرمایا روڑی پر اگنے والے سرسبز و شاداب پھول سے بچو. یہ جب بارش ہوتی ہے نا تو گندگی کے جو ڈھیر ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ پھول سے اگاتے ہیں. بظاہر وہ خوش نما بھی لگتے ہیں، دیکھنے میں لگتے ہیں بڑے پیارے ہیں، خوبصورت پھول ہیں، مگر ہوتی کیا ہے اس کی اصلیت وہ 2-4 دن بعد پتہ چل جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم وخدرا الدمن، گندگی کے ڈھیر پر اگنے والے سبزے سے بچو. فقیل یا رسول اللہ ما خدرا الدمن، تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ روڑی کے اوپر اگنے والا سبزہ، اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ اس پھول سے ہم بچیں، اس میں ہے کیا؟ کیا فرما رہے ہیں اس سے بچنا، اس سے آپ کی اصل مراد کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرأۃ الحسناء فی منبت السوء، اس سے وہ حسینہ مراد ہے، وہ حسین و جمیل لڑکی مراد ہے جس کی تربیت گندے ماحول میں ہوئی ہو، جس نے غلیظ ماحول میں پرورش پائی ہو. اب آپ کو سمجھ میں آئی بات کہ بظاہر تو اس کی شکل و صورت بڑی حسین و جمیل ہے، رنگ و روپ اس کا ٹھیک ہے، لیکن اس کا ماحول گندا ہے، ماحول غلیظ ہے، اور اس کی عادتیں یہ ہیں کہ وہ دن رات اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے بدن کی نمائش کرتی ہے، اور اس کے نزدیک شوہر کی عزت نہیں ہے، پیسے کی عزت ہے کہ میں نے دولت کیسے چھاپنی ہے، اس کے لیے وہ بڑے سے بڑے گناہ کے لیے تیار ہے. تو اس سے بچنا. جو چیز آج ہمارے معاشرے میں تباہی و بربادی لا رہی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے اس سے ہمیں بچا دیا تھا، ڈرا دیا تھا کہ بچ جانا ان عورتوں سے، ان غلیظ گندی عورتوں سے بچنا، اپنے دامن کو بچانا. کون سی؟ جو دیکھنے میں تو حسین ہو لیکن اس نے پرورش گندے ماحول میں پائی ہو. اب بچوں کو یہ چیز پہلے بتائیں گے تو وہ بچیں گے، ورنہ تو یہ دنیا کی دلکشی ہے اور لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں.
اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ استاد جی وہ منڈا ہاتھوں نکل گیا. تو ہاتھوں کو نکلنے سے پہلے منڈے کو کسی دن آپ جمعے میں تو لے کے آئے نہیں, مسجد میں تو لے کے آئے نہیں, دین کی طرف تو لے کے آئے نہیں, دین سے تو آپ نے دور کر دیا, قرآن مجید سے آپ نے بچوں کو دور کر دیا. بھائی جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے تمہارے بچوں کی تربیت کے لیے 1450 سال پہلے بتا دیا کہ اس طرح کی غلیظ عورت سے بچنا جس کا ظاہر تو خوبصورت ہو لیکن اس کا باطن گندا ہو, اس کا دل گندا ہو اور اس کے گھر میں گندگی ہو. اس گندگی سے مراد میں صفائی کی بات نہیں کر رہا, اس غلاظت سے مراد میں اس غلاظت کی بات کر رہا ہوں جس سے عورتیں کل کو گھروں سے فرار ہوتی ہیں, گناہوں کی دعوت دیتی ہیں, گناہوں کی نمائش کرتی ہیں. وہ ہے تو پنجابی کا شعر پر ہے بڑا کام کا, اور شرع میں شرم نہیں ہوتی, سچی بات کر دینی چاہیے. اس وجہ سے بھی ہمارے بہت سارے مسائل ہیں کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ بہت ساری باتیں چھپا کے رکھے رہتے ہیں. سچی بات اس لیے وہ کسی سیانے نے شعر میں کہا تھا کہ راہ چھڑ کے بے رائے نہ پئیے, ایسے نا جی, راہ چھڑ کے بے رائے نہ پئیے, پاویں پینڈا دور ہوئے, ٹردی پھردی رن نہ لئیے, پاویں حسن دی حور ہوئے. تو صرف رنگ کو نہ دیکھیں کہ یہ رنگ چٹا ہے. میں نوجوانوں سے بھی یہ کہتا ہوں, او خدا کے بندو دل دیکھو کہ اس کے اندر کو دل نیکی والا ہے یا نہیں, یہ نمازی ہے, یہ رب کی بارگاہ میں روتی ہے, اس کو کوئی شرم و حیا ہے, اس کو بڑوں کی عزت کا خیال ہے, اور گھریلو امور کا اس کو پتہ ہے یا نہیں. بس صرف یہ دیکھ لینا کہ اس کے فیس بک پہ اس کے جو لائک اتنے ہیں اور ٹک ٹاک اتنا چلا لیتی ہے, اور اس کے بعد آپ کو وہ اسی کام پہ رکھے گی. یہ چیزیں دیکھیں پہلے کہ اس کا باپ نیک ہے, اس کی ماں نیک ہے, اس کا خاندان کیسا ہے, اس کے معاملات کیسے ہیں, دینی تربیت اس کی ہے یا نہیں, اس کو قرآن مجید پڑھنا بھی آتا ہے یا نہیں. انگلش تو فر بولے لیکن اس کو سورہ یاسین آتی نہ ہو. بھائی بندے نے جب مرنا ہے تو اللہ کے بندوں مرتے وقت تمہیں ہوگا کہ میری بیٹی کو میرے سرانے پہ بیٹھ کے سورۃ یاسین پڑھ دے, میرا بیٹا کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر دے. یہ چیزیں کام آنی ہیں. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے آتے ہیں وہ ماں باپ کا حیا بھی ان کے دل میں ہی پیدا ہوتا ہے, شرم و حیا بھی ان کے دل میں آتا ہے, رشتوں کا احترام بھی ان کے دل میں آتا ہے, بڑے چھوٹے کی تمیز کا بھی کچھ ان کو پتہ چل جاتا ہے. کیونکہ جب ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت نہیں کرتے تو پھر دشمن تو پہلے پھندے لگا کے بیٹھا ہوا ہے ہائی جیک کرنے کے لیے ہماری نسل کو, اور وہ تو قابو کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے, اور پھر اس کو وہ ایسے رنگ دکھاتا ہے, سبز باغ دکھاتا ہے, جس سبز باغ کی حضور نے بات کی ہے کہ بظاہر تو وہ سبزہ ہوگا لیکن نیچے اس کے گندگی ہوگی اور وہ تباہی و بربادی ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورتوں پہ لعنت ہے, کاسیاتن عاریاتن, لعنت ہے ان عورتوں پہ جو لباس پہنے ہوئے ہونے کے باوجود ننگی ہوں گی. تو اس کی حضور لباس بھی ہوگا اور پھر ننگی, فرمایا ہاں ان کا لباس تو ہوگا مگر پھر بھی ننگی ہوں گی, کیونکہ لباس اتنا وہ مختصر پہنے گی جس سے ان کا وجود نظر آتا ہوگا. ان پہ اللہ کی بھی لعنت ہے, اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہے, کائنات کے سب فرشتوں کی بھی لعنت ہے, اور پوری رب کی مخلوق کی لعنت ہے. تو یہ چیزیں ہم نے اپنے بچوں کو سکھانی ہیں کہ بیٹا یہ چیز صحیح ہے, یہ چیز غلط ہے, ان چیزوں سے بچیں, ان چیزوں کو اپنائیں, نیکی کی چیزوں کو اپنائیں, برائی کی چیزوں سے بچیں. معزز احباب, چونکہ فتنے تیزی کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو فتنے آسمان سے بارش کے قطروں کی طرح برسنے شروع ہو جائیں گے. تو اب ہم قرب قیامت کی طرف جا رہے ہیں, دن بدن حالات ہمارے قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں, اور دن بدن نئے نئے فتنے اور نئے نئے ٹرینڈز جو ہمیں فتنوں کی طرف لے کے جاتے ہیں وہ آ رہے ہیں. تو ان فتنوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اپنی نسل نو کو, یہ آج میں نے تربیت اولاد کے حوالے سے جو گفتگو کر رہا ہوں وہ اس لیے میں نے اپنائی ہے کہ ان فتنوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے. کیا؟ اپنے بچوں کو قرآن مجید کے قریب کر دیں, اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ان کو نیک لوگوں کو, صالحین کے قریب کریں.
تاکہ وہ نیکی دیکھیں، نیک ماحول دیکھیں، اچھی باتیں دیکھیں تو اچھائی کو اپنائیں، اور برائی ان کے دل سے دور کریں، برائی کے ہتھیار دور کریں۔ اور یہ جو آج کل جدید جو ٹیکنالوجی اور میڈیا، سوشل میڈیا اور یہ ایپس ہیں، ان سے بچوں کو دور کریں، یہ برائی پھیلانے کے ہتھیار بن چکے ہیں۔ ابھی جو ہمارے جو زیادہ انگلش دان طبقہ وہ کہتے ہیں جی مولوی جو ہیں یہ بڑے دشمن تھے ٹی وی کے۔ ہاں، میں نے کہا واقعی صحیح کرتے تھے، کیونکہ اس وقت اس کے ذریعے برائی پھیلتی تھی، اب اس کے ذریعے برائی پھیل رہی ہے۔ تو ایک بندہ کہنے لگا اچھا پھر اب تو علماء نے بھی اپنے چینل بنا لیے ہیں۔ تو میں نے کہا ہاں، اس لیے کہ جس انداز میں برائی پھیل رہی ہے کچھ اچھائی پھیلانے والا بھی تو ہو۔ حضرت قبلہ پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی خوبصورت بات کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے لوگوں کو پیاس ہے کہ کوئی ہماری پیاس بجھائے، اور وہ پیاس میں صحرا میں دوڑ رہے ہیں، ان کی پیاس بجھانے والا کوئی ہوتا نہیں ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں چلو صاف پانی نہ ملے، میٹھا پانی نہ ملے، کڑوا ہی مل جائے۔ کڑوا بھی نہیں ملتا، حلق میں کانٹے پڑ جاتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں چلو کڑوا نہیں ملتا، چلو کوئی جوہڑ والا ہی ملے، پھر وہ کہتے ہیں چلو کوئی پیپ والا گندا ہی ملے، کسی طریقے سے جان تو بچائیں۔ اس طرح ہی ہے لوگوں کا حال۔ وہ کہتے ہیں چلو بھائی ہم نے دیکھنا ہے کوئی نئی چیز مل جائے، تو جب اس میڈیا کے اوپر گاندھی گاند نظر آئے گا تو اللہ کے بندو کوئی تو ہو جو ان کو صاف ستھرا پانی دینے والا ہو، شاید جو صحیح صاف ستھرا پانی پینے والے ہیں ان کو کوئی اچھی چیز مل جائے، کوئی نیکی کی چیز مل جائے، خیر کی چیز مل جائے، اور گناہوں سے بچ جائیں۔ تو دشمنوں کے جس طرح کے ہتھیار ہیں، ان ہتھیاروں کی طرح مسلح ہو کر میدان عمل میں آ کے دین کا کام کرنا، یہ بھی وقت کی ضرورت ہے۔ تلواروں سے جہاد ہوتا تھا حضور کے دور میں، لیکن جب کافروں نے 10,000 کا لشکر تیار کیا مدینہ طیبہ پہ حملہ کرنے کے لیے، تو سرکار نے مشورہ کیا کہ اب تو جنگ بہت بڑھ گئی ہے، تو اب بتاؤ اب کیسے اس جنگ کا مقابلہ کیا جائے، 10,000 بندے تیار ہو کے آ رہے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور ان سے آمنے سامنے جنگ ہوگی تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس تو کچھ بندے ہیں، ادھر 10,000 کا لشکر ہے، تو بہتر ہے کہ ہم خندق کھود لیں۔ تو پہلے خندق کا یہاں عرب میں تصور نہیں تھا، بہت بڑا حصہ ہم زمین کا کھود کر دشمن کا رستہ ہی روک دیں، وہ داخل نہ ہو سکے، تو یہ جدید ٹیکنالوجی تھی۔ تو سرکار نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، یہ تم نے بہت اچھا کیا، اور پھر خندق کھود دی گئی۔ یعنی جس طرح کے حالات تھے تو اس میں جو بہترین چیز تھی سرکار نے اس کو اختیار کیا۔ اور جس وقت طائف میں گئے تو سرکار نے دیکھا کہ چونکہ یہ پہاڑی علاقے ہیں تو دشمن کے گھر کے اوپر اگر ہم نے حملہ کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ تو مشاورت کی تو انہوں نے کہا حضور اس کے لیے تو سب سے بہتر ہے کہ کوئی ایسا آلہ بنایا جائے جس سے پتھر یا جو بھی چیز ہے وہ ان کے گھر تک پہنچے۔ تو اس وقت منجنیق بنائی گئی، منجنیق۔ اس وقت جنگ طائف میں حضور نے فرمایا کہ اس طرح پھر بنا کر پھر وہ پتھر کو لپیٹ کر اس طرح دشمنوں کے کلوں پہ حملہ کر کے ان کو باہر نکالا گیا۔ تو ہر دور کے جو ہتھیار ہیں اس میں سے آپ کو مسلح ہو کر اچھے انداز میں آگے کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔